اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو پھر اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ پیارے عزیز و دوستو، آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اب یہودی مشرکین، یہود و نصارہ، کفار، کافر، یہ سب خدا پاک کو یاد تو کرتے ہیں مگر اپنے اپنے حساب سے یاد کرتے ہیں۔ تو اب ہر کوئی جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے حساب سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، باوجود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی طرح نہ بناؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ یعنی اللہ کو اس انداز میں یاد کرنا ہے کہ جیسے اللہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ اللہ کی عبادت اس انداز میں کرنا ہے کہ جس انداز میں اللہ کو صحابہ کرام نے پکارا، صحابہ کرام نے یاد فرمایا۔ اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، خلفائے راشدین نے، علماء کاملین نے، صالحین نے، اور یہاں تک کہ قیامت تک جو اللہ کے نیک بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کے راستوں پر چلنا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم لوگ اپنے آپ کو ان لوگوں کی طرح بنا لو گے جنہوں نے اللہ کو اپنے حساب سے یاد کیا، اپنے عقیدے کے حساب سے اللہ کو پکارا، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جانیں بھلا دے۔ اب یعنی ان کی زندگی کا مقصد وہ بھول چکے ہوں گے۔ اب وہی راستے پر ہم میں سے کچھ مسلمان چل پڑے، خدا پاک کو ہر کوئی یاد کر رہا ہے، ایسا کوئی نہیں کہ جو خدا کو یاد نہیں کرتا، مگر ہم اپنے من کے مرضی کے حساب سے خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ اب کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے جمعہ اللہ کو یاد کر رہا، اب کوئی اللہ کو اس وقت یاد کرتا ہے کہ جب اسے مصیبت آن پڑتی ہے، اب کوئی خدا کو اس وقت یاد کرتا ہے جب وہ مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، تو پھر مارا پھرتا ہے اور دعا کے لیے اس سے جو ہے گہار لگاتا پھرتا ہے۔ تو یہ ہم نے بھی وہی طریقہ استعمال کر لیا، حالانکہ ہم نے خدا کو نہیں بلایا۔ ہم یاد کرتے ہیں مگر جب ہمارا من چاہتا ہے جب خدا کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ خدا پاک تو یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں ہر وقت اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، چاہے صبح ہو چاہے شام۔ مگر ہم نے اپنے حساب سے خدا کو یاد کیا، یعنی پتہ یہ چلا کہ ہم نے خدا کو بھلا دیا، تو اللہ نے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کے منزل پر ہمیں کھڑا کر دیا، اور اب ہم جو ہے اپنی زندگی کا مقصد بھلا چکے ہیں۔ ہر کوئی جی رہا ہے، کسی نے اپنی زندگی کا مقصد یہ سمجھ لیا کہ بس پیسے کمانا زندگی کا مقصد ہے، کسی نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ بس مجھے اچھا مکان لینا اور اپنے بچوں کے جو ہے اس مکان میں پہنچانا، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اب کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میرا کاروبار خود کا ہو، میرا جو ہے تمام معاملہ خود کا ہو، وہ اس مقصد میں لگ گیا ہے۔ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس طاقت ہو، میرے پاس پاور ہو، میرے پاس شہرت ہو، میرے پاس عظمت ہو، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس وہ ہو۔ آپ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا، اب وہ اس مقصد میں لگ پڑا ہے۔ حالانکہ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ زندگی کا مقصد تو یہ تھا کہ ہمیں جو پیدا کیا گیا وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، ہمیں تو اللہ کو راضی
راضی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. ہماری زندگی کا مقصد اور ہماری آخری منزل تو موت تھی. ہم نے موت کو بلا دیا اور ہر کوئی اپنے اپنے مقصد میں لگا پڑا ہوا ہے. اب ایسا نہیں کہ ہر کسی نے خدا کو پوری طریقے سے بلا دیا، مگر کوئی خدا کو صرف جمعہ یاد کر رہا ہے، کوئی خدا کو جو ہے اپنے اوپر مصیبت آتی ہے جب یاد کرتا ہے، پھر وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، پھر وہ واجبات بھی پڑھتا ہے، پھر وہ فرائض بھی پڑھتا ہے، پھر وہ لمبے لمبے قاعدے اور لمبے جو ہے قیام بھی کرتا ہے، اور پھر رو کے خدا سے جو ہے اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا بھی کرتا ہے. مگر جیسے ہی اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے وہ پھر خدا کو بھلا بیٹھتا ہے اور جو ہے اپنی منزل کو بھلا بیٹھتا ہے. تو یہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ جو اپنے مقصد کو بھلا دیتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم اس کی زندگی کے مقصد کو بھلا دیتے ہیں. وہ اپنی جانوں کو بھول بیٹھتا ہے. اب وہ کما تو رہا ہے، اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، کوئی بہت اچھے سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، بہت خوش و خرم نظر آ رہا ہے، بہت ساری دولتیں اس کے پاس ہے، صبح و شام اس کی جو ہے دربار میں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے، مگر وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا چکا ہے. اس لیے کہ اس نے اللہ کی عبادت کو بھلا دیا. جو 5 وقت دین میں نمازیں تھی اب وہ ان نمازوں کو بھلا چکا ہے. جو اللہ کی عبادت کرنا تھا وہ اس عبادت کو بھلا چکا ہے. غریبوں کی مدد کرنا تھا وہ اس مقصد کو بھلا چکا ہے. اسے لوگوں کی جو ہے صدقات، زکات اور خیرات کی ذریعے لوگوں کی مدد کرنا تھا، وہ ان تمام چیزوں کو بھلا چکا ہے. تو پتہ چلا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم میں سے ہر کوئی جو ہے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے. پیارے عزیز و دوستو، ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ کھائے پیے، اچھا کھائے پیے اور اچھے مکانات میں رہے، یہ تمام چیزیں بھی اللہ کی نعمت ہے، مگر سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت ہے وہ ہدایت. ایسے تو کتے بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جانور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر قسم کی جانور اپنی زندگی اللہ انہیں بہترین سے بہترین کھانا عطا کر رہا ہے، اللہ انہیں رزق مہیا کر رہا ہے. وہ جانور بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. گویا کہ انسان نے اپنی زندگی کو جانوروں کی طرح بنا دیا. کوئی گدھے کی طرح دن رات محنت کر رہا ہے، اور جو ہے کوئی کتے کی طرح جو ہے ہر کسی کے شکار پر اپنی نظر جمائے ہوئے. بس اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہم نے لوگوں کی گردنوں پر پاؤ دینا شروع کر دیا، مگر جو ہمارا اوریجنل مقصد تھا، ریئل ہمارا جو مقصد تھا، ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا. ہمیں جو ہے اللہ کو راضی اس انداز میں کرنا تھا کہ ہمیں نمازیں بھی پڑھنی تھی، ہمیں قیام بھی کرنا تھا، ہمیں جو ہے نیک کام بھی کرنا تھا، مگر یہ تمام جو ہم نے اچھے کام ہے ان کو چھوڑ دیا اور ہم نے موت کو بلا دیا اور بس اپنی زندگی جانوروں کی طرح گزار رہے ہیں. یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ تم جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزارو. اللہ تو تمہیں کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا. اللہ نے تو تمہیں اشرف المخلوقات بنایا. اللہ نے تو تمہیں سب سے بہترین سوچنے والا اور سب سے اونچائیوں پر پہنچنے والا بنایا. تمہیں دنیا میں سب سے حسین، سب سے جمیل، تمہیں عقل سلیم عطا کیا، اس لیے کہ تم اللہ کے سب سے خاص بندے ہو، اس لیے کہ تم اللہ کی سب سے بہترین تخلیق ہو. مگر پیارے عزیز و دوستو، یہ تمام احسانات کو ہم نے بھلا دیا اور اب گدھوں کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. کوئی گدھوں کی طرح بوجھ اٹھا رہا ہے اور صبح شام محنت کر رہا ہے، مگر وہ بھلا چکا ہے کہ ایک وقت اچانک موت اس کے دروازے پر دستک دینے لگے گی. وہ کوئی جو ہے جانوروں کی طرح محنت کر رہا ہے اور وہ بھلا چکا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بیماری مجھے آن پڑے گی اور میں بستروں کو جو ہے اپنا مسکن بنا کر اس کے اوپر لیٹا رہوں گا. ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا، ہم نے موت کو بھلا دیا، ہم نے حشر کو بھلا دیا، ہم نے نشر کو بھلا دیا، ہم نے آخرت کو بھلا دیا، ہم نے یہ تمام چیزوں کو بھلا دیا. گویا کہ پتہ چلا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم نے اپنی جانوں کے اصل مقصد کو بھلا دیا ہے. تو پیارے عزیز و دوستو، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں زندگی گزارنا ہے، تمہیں کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے،
اپنے بچوں کے لیے بھی تمہیں سامان مہیا کرنا ہے، اپنے والدین کی بھی تمہیں خدمت کرنا ہے، اپنے اہل و عیال والوں کو بھی تمہیں جو ہے سامان مہیا کرنا ہے، مگر اس دوران تم نے کبھی اس غازی کو نہیں فراموش کرنا ہے جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے، اس خالق کو فراموش نہیں کرنا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس احسان کرنے والے رب کو تمہیں نہیں بلانا ہے جو تمہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو تمہیں بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے، جو تمہیں بے حساب عطا کرتا ہے۔ تمہیں اس رب کو نہیں بھلانا ہے جس نے تمہیں دو آنکھیں عطا کیے ہیں، تمہیں اس رب کو نہیں بھلانا ہے جنہیں بولنے کے لیے تمہیں زبان عطا کی ہے، جنہیں تمہیں سوچنے کے لیے عقل عطا کی ہے، جنہیں چلنے کے لیے تمہیں پیر عطا کیے ہیں۔ تم سانس لے رہے ہو، اس کا مطلب تمہاری ناک سلامت ہے، تمہاری سننے کی قوت بحال ہے، تم سن رہے ہو تو تمہاری سننے کی قوت بحال ہے۔ یہ تمام اس کے جو احسانات تمہارے اوپر ہے، اسے نہ بھلانا ہے۔ اگر تم بھلا دو گے تو پھر وہ تمہاری جان کا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں بھلا دے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان مسلمان زندگی تو گزار رہا ہے مگر گدھوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، انسان زندگی تو گزار رہا ہے مگر جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی خواہش ہو رہی ہے وہ کام کر رہا ہے، اس کا نفس کہہ رہا ہے وہ کام کر رہا ہے، حالانکہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو نماز قائم کرو، حالانکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے ایمان والو زنا سے اپنے آپ کی حفاظت کرو، حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ایمان والو حرام سے پرہیز کرو، حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ایمان والو اپنے سے کم تر کے حق کو نہ دباؤ، حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ایمان والو ناپ تولنے میں انصاف کرو، ایمان والو تجارت میں انصاف کرو، ایمان والو خرید و فروخت میں انصاف کرو۔ یہ تمام چیزیں جو ہمیں اسلام سکھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، صحابہ بتا رہے ہیں، تابعین بتا رہے ہیں، اولیاء کاملین ہمیں بتا رہے ہیں، یہ تمام چیزوں کو ہم نے بھلا دیا اور جانوروں کی طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ سوچو گے حضرت آج یہ کون سا ٹاپک آپ نے لے لیا ہے اور کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، تو مجھے کہنے دیجئے، اس لیے کہ میرے الفاظ نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام کے الفاظ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وَلَا، اللہ فرما رہا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب انسان اپنے زندگی کے مقصد کو بلا دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اس کی جان کا جو اصل مقصد ہے، اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے، وہ خود اسے بھلا دیتا ہے اور کہتا ہے اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ نافرمان کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو پھر ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کیا تمہاری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ایک ڈگری حاصل کرو اور اس کے پیچھے اپنی زندگی لگا دو؟ کیا تمہاری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ تمہاری خود کی دکان ہو اور تم جو ہے اس دکان کے چکر میں اپنی زندگی کو تباہ کر دو؟ کیا تمہاری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ چند بچے پیدا کر دو اور ان بچوں کو کھلانے اور پلانے کے لیے اپنا اصل مقصد بھول جاؤ؟ کہ تمہاری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ چند جو ہے اپنے دوستوں بنا لو اور اپنی راتیں ان کے ساتھ تباہ و برباد کر دو؟ کہ تمہاری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ تمہیں جوانی ملی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس جوانی کو چوک پہ جا کر تباہ و برباد کر دو؟ کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ کسی کے یہاں نوکری کرو اور زندگی بھر اس کی حضوری کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے نمازیں چھوڑ دو؟ نانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ بالغ جس کے پاس آج مسلمان بچہ کام کرتا ہے اور وہ کام سے نہ نکال دے اس لیے اللہ کو فراموش کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، وہ مالک تمہیں رزق نہیں دیتا بلکہ وہ مالک کو بھی تمہارا رب رزق عطا کرتا ہے۔ جب کسی کے یہاں نوکری پر لگو تو بات کر کے لگو کہ میں نماز کو جاؤں گا تو نوکری کروں گا، ورنہ تیرے پھینکے ہوئے ٹکڑوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا رب کتوں کو کھلاتا ہے، میرا رب جو ہے پتھروں میں کیڑوں کو رزق دیتا ہے، تو کیا وہ مجھے رزق عطا نہیں کر سکتا؟ یہ سنگرش کرو تم اپنی زندگی جینے کے لیے اور کمانے کے لیے جو ہے ہر گناہ کی طرف بڑھ پڑے ہو، تو کم سے کم یہ تو جانو کہ جس نے تمہیں جان عطا کی ہے اور تمہیں زندگی کا ہر سکھ عطا کیا ہے، کیا تم اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کیا صرف نمازیں ہمیں رمضان میں ہی جو ہے فرض قرار دی گئی ہے؟ نہ نہ نہ، یہ نمازیں ہمیں زندگی بھر کے لیے ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ جب سے تم بالغ ہوگے جب تک تمہیں موت نہ آ جائے یہ تم پر نمازیں فرض ہے۔ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، کیا یہ قرآن، کیا علم حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں؟
ضروری ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے پاس تو بہت ساری ڈگریاں موجود ہے اور بہت سارے ہنر ہمارے پاس موجود ہے، مگر وہ قرآن جو قرآن میرے نبی پر نازل ہوا، آج 100% لوگوں میں سے صرف 1% ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کو صحیح پڑھتے ہیں۔ کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد تھا۔ ہم نے تو تاریخ تو یہ دیکھی ہے کہ جو نبی کے ماننے والے تھے، حضور کے گھرانے والے تھے، انہوں نے تو اپنی اولادوں کو قربان کر دیا اور جنگ کے میدان میں بھی قرآن کے علم کو اٹھا کر رکھا۔ ہم نے تو تاریخ یہ پڑھی ہے کہ صحابہ کرام حضور کی غلامی بھی ویسے کرتے تھے، مگر جب اسلام کے خلاف کوئی بات آ جائے تو پھر اپنی اولاد کو قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، اپنی جانوں کو قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ مگر آج ہم جو ہے کمانے کے لیے اور جو ہے کھانے پینے کے لیے ہر تکلیف اٹھا سکتے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت حاضر ہونا ہمیں گوارا ہے۔ ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا۔ حالانکہ قبر میں تمہارے جو ہے تمام معاملات سے پہلے جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ تمہاری نماز، تمہارے ایمان کا ہوگا۔ تمہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، بتاؤ تم نے اس زندگی کو کہاں گزارا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا مذہب کیا ہے۔ پھر حضور کو حاصل کر کے کہا جائے گا من ما تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ پھر کیا جواب دوں گے کہ یہ کہ میں موبائل کی دکان پر دن بھر اور جو ہے جوانی وہاں تباہ کر دی، یہ جواب دوں گے؟ کیا یہ جواب دوں گے کہ مرغیاں کاٹتے کاٹتے میرے کپڑوں پر جو ہے خون کے چھینٹے اڑ جاتے تھے، اس لیے نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا یہ جواب دوں گے کہ میں گیارش کے کپڑے میرے گندے ہوتے تھے اور میں وہاں پر جو ہے اپنی نمازوں کو تباہ کر دیتا تھا؟ کیا یہ جواب دوں گے؟ کہ وہاں قبر میں تم یہ جواب دو گے کہ میں فلاں کی دکان پر تھا، وہ مالک مجھے نماز کے لیے نہیں جانے دیتا تھا؟ کیا تم یہ جواب دو گے؟ نا نا نا، یہ میرے الفاظ جو ہر ایک کے لیے واضح اور ہر کسی کے کام کے لیے واضح نظر آ رہے ہیں، ہر کوئی دیکھو کہ میں کسے کہہ رہا ہوں۔ ایک دکان جہاں پر 3 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کسی کے کان میں ہیڈ فون ہے، کوئی اپنی جو ہے مہرارو اور جو ہے اپنے عاشقہ اور معشوقہ سے گفتگو کر رہا ہے، بے شرموں کی طرح نماز اور اذان کے وقت بیٹھا ہوا ہے اور اسے ذرا برابر بھی غیرت نہیں آ رہی ہے کہ خدا مجھے پکار رہا ہے۔ مؤذن اذان دے رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کی غیرت مر چکی ہوتی ہے۔ امام جاتے ہوئے اسے آواز دے رہا ہے تو وہ ہنستے ہوئے ٹال دیتا ہے۔ پیارے عزیز و دوستو، یاد رکھو آج تم جو ہے زمین کے اوپر اپنی جو ہے عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہو، زمین کے نیچے تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس اندھیری قبر میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو تمہارے کام آنے والا ہوگا وہ عاشقہ وہ معشوقہ نہیں جس کے ساتھ تم 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے بات کر کے اپنے رب کو فراموش کر رہے ہو، وہ تمہاری مددگار نہیں ہوگی، بلکہ وہ نبی ہوگے جن کے طریقہ پر تو چلا اور ان کے طریقے سے تو نے نماز پڑھا اور کہا کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے یہ کہا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ خدا کی قسم جب سے میں نے یہ حدیث سنی، کبھی بھی نبی کی آنکھ کو جو ہے میں نے تکلیف نہیں دی بلکہ ہمیشہ ٹھنڈک پہنچائی۔ تو وہ نبی وہاں پر تیرے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب تو کہے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ تو وہی ہے کہ جن کے طریقے پر میں زندگی گزار کر آیا ہوں۔ تم پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ یہ تو وہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے بارے میں تو ہم یہ کہتے تھے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یہ تو وہ نبی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں جو ہے سکھایا گیا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھٹ جانے والے، کہ یہ لڑکیاں تمہارے کام آئے گی جس کے لیے 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے بات کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت ہوتا ہے، مگر اس نبی کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے جس نے اپنی اولاد کو بھی تمہارے لیے قربان کر دیا، اپنے خاندان کو بھی تمہارے لیے قربان کر دیا، خود بھوکے رہے کہ میری امت جو ہے بھوکی رہے گی، تمہارے لیے اپنے پیٹ پر پتھر بانے اور اپنی حبلی امتی کے نعرے لگاتے رہے، اور تم جو ہے اپنے ہر چیز کو جو ہے مقدم رکھتے ہو اور حضور کی جو ہے تمام چیزوں کو، اللہ کے تمام احکامات کو مؤخر کر دیتے ہو، اور تم یہ سوچتے ہو کہ بخشے جاؤ گے۔ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پیارے عزیز و دوستو، بڑے ہی درد دل کے ساتھ دعوت عبرت دینے لگا ہوں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں،
تھوڑا کمائے حلال کا کمائے، 5 وقت کی نماز فرض ہے وہ نماز ادا کرے، کوئی بھی نماز ہمارے لیے معاف نہیں ہے، اور کوئی ہمارے پاس بہانہ نہیں ہوگا، کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا، بہانے سب قبر کے اوپر رہ جائے گے، نیچے تو صرف اعمال کام آئے گے، نیچے حضور کی محبت کام آنے والی ہے، اللہ کی فرمانبرداری کام آنے والی ہے۔ بس اسی دعوت کے ساتھ میں آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے لگا ہوں، لوٹ آئے، اللہ کی طرف آ جائے، کوئی اللہ کے سوا ہمارا مددگار نہیں، کوئی اللہ کے سوا ہمارا پرسان حال نہیں۔ 70 سال زندگی اچھے سے گزار سکتے ہو، مگر اس کے بعد جو زندگی ہمیشہ کی ہے وہاں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ بڑے درد کے ساتھ آپ لوگوں کو بولنے لگا ہوں، بس اب وقت ختم ہو گیا، اس لیے کہ اگر 10 منٹ زیادہ بھی بولوں گا تو پھر وہی عالم ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے ابھی سننا ہے اور بڑے غور سے سننا ہے، اور گیٹ کے باہر جا کر اپنی تمام باتوں کو بلا دینا ہے، اور پھر بعد میں امام کو، امام صاحب تم بہت وقت کر رہے ہو اور زیادہ ٹائم کر دیتے ہو بیان کرتے کرتے، تو بس گھنٹی بج گئی، وقت آن پڑا، اور یقین جانو کہ ہماری زندگی کا وقت بھی کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، کوئی کسی کے پاس وقت نہیں ہے، ہر کسی کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ نیکیوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اور بہترین اعمال کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹا جائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی گناہوں سے بچنے کی طاقت و قوت عطا فرمائے، ڈھیر ساری نیکیوں کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ اللہ نمازوں کی پابندی مجھے بھی، آپ کو بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے کے درمیان لفظ سہوا قدرمان جو غلطی بھی ہے، آپ تمام لوگوں کو شاہد بناتا ہوں، گواہ بناتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔